الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس کلپ میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان احباب کے متعلق ہے کہ جو بے اولاد ہیں، اللہ رب العالمین نے ابھی انہیں اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، اور بعض ایسے احباب بھی ہیں جو اس وجہ سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، طرح طرح کی میڈیسنز، تمام جتنے بھی ٹیسٹز تھے وہ کروا چکے ہیں، لیکن اب مایوس ہو کر بیٹھے۔ انہی کے لیے یہ کلپ ہے، اس میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ایک دو قصے ہیں وہ بتائیں گے، جس سے آپ کی یہ مایوسی ختم ہو جائے اور اللہ رب العالمین پر توکل اور یقین ہو جائے، اور ایسی دعا بتانے والے ہیں جس سے انشاءاللہ، جس کی برکت سے، جس کے عمل سے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ رب العالمین یقیناً شرطیہ آپ کو خدا کی نعمت سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلپ کو ان احباب کے پاس بھی پہنچائیں جن کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ یہ کلپ دیکھیں اور اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے تیار کریں کہ نہ ہم نے مایوس نہیں ہونا، اللہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا وارث ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی ضرور مالا مال فرمائے گا، اور آپ اس عمل کو کرتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بھی جب بڑھاپے کی عمر تھی، تب اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، دونوں نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی، اور اللہ رب العالمین نے جب انہیں دو بیٹوں سے مالا مال فرمایا، دو بیٹوں سے ان کی جھولی بھر دی، تو پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اسماعیل اور اسحاق مجھے دیے۔ آگے فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرے اللہ بے شک تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا۔ اور آگے حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام، آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت مریم علیہ السلام ابھی بچپنے کی عمر میں، قرآن پاک میں واقع وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ ہم نے نگہبان بنا دیا حضرت مریم علیہ السلام کا زکریا کو۔ پھر فرمایا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب داخل ہوتے اس کے زکریا محراب میں، یعنی کہ مسجد میں جب داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کا، تو نزدیک پاتے ان کے رزق، یعنی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس زکریا جاتے تو وہاں دیکھتے کہ ان کے پاس طرح طرح کے بے موسمی پھل تھے، رزق تھا، وہ رزق جو بازاروں سے نہیں ملتا، وہ رزق جب موسم اس کا ختم ہو چکا تب ان کے پاس ایسا رزق پایا جاتا۔ آپ نے فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، آپ بولیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ تحقیق اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب دیتا ہے، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور دیتا بھی بے حساب ہے۔ تو جب آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا، آپ نے کیا کہا؟ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھی کہ جب کبھی حضرت مریم کے پاس مسجد کے اس حصہ میں، اس محراب میں جاتے جو حضرت مریم علیہ السلام کی قیامگاہ تھی، جو باوجود مقفل ہونے کے ان کے پاس غیبی اور بے موسم پھل پاتے، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ ایک جگہ پر مقفل تھی، ان کے پاس حضرت زکریا کے علاوہ کوئی نہیں تھا جاتا۔ تو ایک دن انہوں نے مریم علیہ السلام کی عقل و دانائی آزمانے کے لیے ان سے پوچھا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں
سے آتے؟ جب بازار میں یہ نہیں ملتے تمہیں کہاں سے مل جاتے اور تم تک کیسے پہنچ جاتے ہیں حالانکہ تمہارے پاس صرف میں ہی آتا ہوں اور تم کفر میں رہتی؟ تو انہوں نے اس عمر شریف میں کیا نفیس جواب دیا کہ یہ کسی انسان سے نہیں آتے، یہ میرے پاس میرے رب کے پاس سے آتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر وہم و گمان عطا فرماتا ہے یا بے گنتی اور بے حساب عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھا تو فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ دعا کی زکریا نے، قرآن پاک میں ہنالک دعا زکریا، اس جگہ دعا کی زکریا نے رب اپنے سے عرض کیا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب میرے واسطے اپنی طرف سے مجھے اولاد دے طیبہ، پاک اولاد دے، انک سمیع الدعاء، تحقیق تو سننے والا ہے دعا۔ آگے قرآن پاک میں ہے کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی ستری اولاد دے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے بیچ محراب کے، انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے خوشخبری لی اور آئے ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ تحقیق اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو ساتھ یحییٰ کے تصدیق کرنے والے بکلمۃ من اللہ، کلمہ کی طرف سے اللہ کے، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور سردار یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہوگا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم جنتی پھل آتے ہیں اور حضرت مریم کا وہ دل خوش کن جواب سنا تو قدرتی طور پر آپ کے دل میں فرزند کا شوق پیدا ہوا، اور خیال فرمایا کہ جو مریم کو بے موسم میوے دینے پر قادر ہے، اور جو خدمت بیت المقدس کے لیے، اور جو خدمت بیت المقدس کے لیے بجائے لڑکے کے لڑکی اور بجائے جوان کے بچی کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو حضرت مریم کو لڑک پن میں بولنے کی طاقت دیتا ہے، اور جو بغیر گمان رزق دینے پر قادر ہے، وہ مجھ بوڑھے کو میری بانجھ بیوی سے اولاد بخشنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اسی وقت اور اسی جگہ جہاں حضرت مریم سے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اور یہ دعا محرم کی 27 تاریخ کو ہوئی تھی۔ عرض کیا اے مولا مجھے اس بڑھاپے میں خاص اپنی طرف سے ایک پاک اور ستھرا بیٹا عطا فرما، تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ جب تو نے حنا کی دعا قبول کی تو میری دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ان کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو اس حال میں خوشخبری دی کہ اے زکریا تمہاری دعا قبول ہوئی، رب تعالیٰ تمہیں ایک صالح متقی بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہے، وہ بہت سی خوبیوں کا مالک ہوگا، وہ کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پرزور تصدیق کرے گا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ بچپن سے ہی پہلے سے ہی بانجھ بھی تھی اور بوڑھی بھی تھی۔ آپ کی عمر روایت میں آتا ہے کہ 98 سال تھی۔ اس عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین سے التجا کی، اللہ رب العالمین سے گزارش کی کہ اے میرے اللہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب کریم مجھ کو اس دنیا میں اکیلا بے وارث بے اولاد نہ چھوڑ، بلکہ دنیاوی وارث بھی عطا فرما جو میری وراثت نبوت، علمیت، روحانیت کا منصب سنبھال سکے۔ اور یہ تو میرا یقین صادق و ایمان کامل پہلے ہی ہے کہ تو تمام وارثوں سے اچھا وارث اور بہترین محافظ تو ہی ہے، اس لیے کہ وہ فانی ہے، تو باقی ہے، وہ میتن ہے، تو حی ہے، وہ عارضی محافظ ہے، تو دائمی محافظ ہے، وہ مجازی ہے، تو حقیقی ہے، وہ صرف ظاہر کے محافظ، تو ظاہر و باطن کا محافظ، وہ صرف مال کے محافظ، تو مال و اسباب ذات و صفات کا محافظ، وہ صرف بعد موت وارث، تو بندوں کا موت و حیات میں وارث، وہ صرف حاضر حالات میں وارث، تو حاضر و غائب میں وارث، وہ ناقص وارث، تو کامل وارث، وہ لے کر وارث، تو دے کر وارث ہے، وہ صرف اپنی قرابت کے وارث ہیں، تو اپنی تمام خلقت کا وارث ہے، وہ صرف میرا وارث ہوگا،
مگر تو تمام کائنات کا وارث ہے میرے اللہ، وہ میری ہی امانت کا وارث ہوگا مگر تو میری حفاظت کا وارث ہے، لہذا وانت خیر الوارثین، تو ہی سب وارثوں سے اچھا وارث ہے، تیری حفاظت کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوسرے محافظ کی ضرورت نہیں، وارث تو ہی ہے میرے اللہ، وانت خیر الوارثین، وارث بے شک تو ہی کافی ہے، مجھ کو تو صرف جانشین چاہیے جو میری نبوت، تبلیغ و تدریس، تعلیم و تربیت اور قوم کی تربیت میں میری جگہ، میرے مصلی پر، میری مسجد، میرا منبر سنبھال سکے اور ان کا حق ادا کر سکے، صرف قابض ہی نہ بنے، مجھے اپنی موجودہ قوم، اپنی برادری اور رشتہ داروں میں کوئی بھی اس صلاحیت، لیاقت، اہلیت، قابلیت کا نظر نہیں آتا، اس لیے مجھ کو میری اولاد عطا فرما، اگرچہ میں بوڑھا ہوں، شیخ فانی کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، ابھی تک بے اولاد ہوں، میری بیوی اب بوڑھی بھی ہے اور شروع سے بانجھ، ظاہراً تو میں اس قوت والا نہ رہا اور میری بیوی بھی اس قوت والی نہ رہی، مگر اے میرے رب، بے موسم پھل دینے کی قدرتوں والے مجھ بوڑھے بے موسمے کو بھی اولاد کا ایک ہی پھل عطا فرما۔ آگے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، جب ہمارے زکریا نے ہماری بارگاہ میں اپنی یہ عظیم دعا کی، عرض کی، تو ہم نے ان کے لیے اس خواہش کو جلدی ہی قبول فرما لیا، کیونکہ ہم اپنے انبیاء کی ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ وہ دعا موسمی ہو یا بے موسمی، ظاہری ہو یا باطنی، خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، مناجات میں ہو یا مکالمات میں ہو، اور اس قبولیت میں خاص اپنی قدرت و حکمت سے ایک اچھی مبارک حیات والا یحییٰ بطور عطیہ ربانی بخش دیا، اور اس عطا کے لیے ان کی بوڑھی اور پیدائشی بانجھ بیوی کو ہم نے اولاد کی صلاحیت والا بنا دیا، اس طرح کہ خامند بوڑھا ہی رہا مگر ایک بیٹے کا نطفہ اس میں پیدا کر دیا گیا جس سے وہ قابل زوجیت ہو گیا، اور بیوی بھی اسی طرح بوڑھی ہی رہی، صرف جو بانجھ پن کا سبب تھا بانجھ پن دور ہو گیا اور صدر مادری میں بیضائے ولادت پیدا کر دیا گیا۔ ہم اپنے تمام انبیاء اور رسل کی ہر دعا اس لیے بھی قبول فرما لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے معزز و معظم بندے ہر نیکی و خیرات کو بغیر کسی سستی و غفلت کے فوراً ادا کر لیتے ہیں، نہ لغزش کرتے ہیں، نہ غلطی، نہ بے وقتی کرتے ہیں، نہ بات وقتی، اور دوسری خوبی یہ کہ اپنے ہر دینی، دنیاوی، چھوٹے بڑے، ذاتی صفاتی، خیر خیراتی اقوال و اعمال، افکار و اسباب میں ہم سے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان دعاؤں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہم پر کامل یقین کی رغبت اور خوشی کے ساتھ اور انکسار و عجز کی رغبت کے ساتھ زبان نبوت سے ادا ہوتی ہیں، ان میں ہمارے جمال کی رغبت ہوتی ہے اور ہمارے جلال کی رغبت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے انہیں ادھیڑ عمر میں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور دیکھیں ان کی بیوی بھی 98 سال ان کی عمر تھی اور بانجھ پن بھی تھا پیدائشی، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ آپ احباب بھی مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین پر توکل کر کے ان پیارے پیغمبروں کا وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، التجا کریں کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری شان کریمی کا صدقہ میرے مولا، رمضان شریف کی بابرکت راتوں کا صدقہ میرے اللہ، رمضان شریف کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اور اس گھڑی کا صدقہ جس کے صدقے تو دعا قبول کرتا ہے میرے اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا صدقہ جس کے صدقے تو نے ان کی جھولیوں کو بھر دیا تھا میرے اللہ، ہماری زبانیں کالی سہی، ہمارے اعمال برے سہی، مگر میرے اللہ تیرے سونے، تیرے پیارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت زکریا کی دعا کا واسطہ دیتے ہیں میرے اللہ، ہماری بھی جولیاں بھرتے، اور اس طرح آپ دعا فرمائیں اور جو عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ وہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ عمل سن لیں، عمل سماعت فرمائیں۔ آپ نے ہر نماز میں التحیات کے بعد آپ جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی درود پاک، اور اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں دعا رب جعل، آپ نے یوم یقوم الحساب کے بعد سلام نہیں پھیرنا، پہلے یہ دعا پڑھنی ہے،
جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اللہم ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ سورہ انبیاء میں موجود ہے یہ آیت کریمہ۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب کے بعد، اور ایک یہ دعا ہے، یہ دونوں دعا آپ نے پڑھنی ہے ایک ہی وقت۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلے آپ پڑھ لیں سورہ آل عمران کی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پہلے یہ، پھر آپ پڑھ لیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کیونکہ نماز میں ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے تو پہلے سورہ آل عمران آتی ہے پھر سورہ انبیاء آتی ہے، تو آپ نے پہلے سورہ آل عمران کی، یہ جو آپ کو سکرین پر بھی دکھائی دے رہی ہے، پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رمضان شریف ہے سحری کے وقت اور افطاری کے وقت خصوصاً رو کے التجا کر کے دعا کرنی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمان مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین سحری اور افطاری کے وقت دو وقت یہ ہمارے لیے انعام ہے، آپ اس میں دعا مانگے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اللہ رب العالمین روزہ دار کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ اس وقت دعا مانگے، اور پھر نماز تہجد کے وقت صبح اٹھیں تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیں، اور روزانہ یہی معمول بنا کے رکھیں، روزے سے پہلے نماز حاجت پڑھ لیں 2 رکعت نفل حاجت کے، اور بعد میں التجا کریں، سجدے میں گڑ گڑائیں اور یہ دعا پڑھیں، جتنا ہو سکے یہ دعا پڑھتے جائیں اٹھتے بیٹھتے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے جائیں، بس اس کا وظیفہ کرتے جائیں جب تک آپ کی اولاد نہیں ہوتی، یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بابرکت گھڑی کے صدقے، اس بابرکت دعا کے صدقے اور اپنے پاک بندوں کے صدقے آپ کی جولیوں کو مالا مال کر دے گا، اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ دعا میں یہ ضرور شامل رکھیں میرے اللہ، جس طرح آپ حضرت مریم علیہ السلام کی، کیونکہ یہ انبیاء کی دعاؤں میں اور قرآن میں ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت اماں مریم علیہ السلام کی جو بے موسمی پھل تھے، اس کرامت پر آپ نے وسیلہ بنایا کہ اللہ جس طرح تم مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، اس طرح مجھے بے موسمی عمر میں اولاد دے سکتا ہے۔ آپ بھی دعا میں یہ الفاظ ضرور دہرائیں کہ اے اللہ جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھیڑ عمر میں اولاد دے سکتا ہے، میرے اللہ اسی طرح ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، جس طرح تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ادھیڑ عمر میں، اور ان کی بیوی بھی 5 ہیں، میرے اللہ تب اولاد دے سکتا ہے۔ 120 سال کی عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال ہے، میرے اللہ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، ان کے صدقے ہمیں بھی مالا مال فرما۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کی جھولیاں ضرور بھر دے گا۔ اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل میں دیکھیں خوابوں کی تعبیر کے متعلق اور استخارہ وظائف کے متعلق اور بھی ویڈیوز کچھ اپلوڈ ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو یقینی معلومات ملے گی۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ پیغام آگے بھی پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں، فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔